بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ناول کی طرف۔ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیا ناول، وحشت عشق۔ آپ جاگ رہی ہیں، جو تم کر چکی ہو اس کے بعد مجھے اب نیند نہیں آ سکتی، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی آپ کے پوتے کو روکنے کی، انا بھی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ صبح سے آپ میری کال کو نظر انداز کر رہی ہیں، مت کریں ایسے، ندا بیگم نے بے بسی سے کہا۔ تم سے جو بن سکا تم نے کیا، اب جو مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گی، انہوں نے حتمی لہجہ اپنایا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے وہ خود کو کسی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ فجر کی واپسی تک ممکن نہیں تھا۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پاپا، آپ کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں فجر کے گھر رشتہ بھجوانے کا، آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کیا تو مجھے کچھ بھی کرنے سے آپ نہیں روک سکتے، اور ہم نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ کیا اس نے اذلان سے طلاق لے لی؟ انہوں نے بھویں اچکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، مگر بہت جلد لے لے گی، آج بھی وہ میرے ہاتھوں میں آتے آتے نکل گئی۔ آپ بس اس کے ہاتھ میں میرے ناپ کی انگوٹھی پہنائیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ تم نے کیا اپنے باپ کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اندھیرے میں تیر چلانے کا۔ پہلے اپنی طرف لڑکی کو کرو، اس کو راضی کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ مگر پاپا، ارحم گو اینڈ شٹ دا ڈور۔ انہوں نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور ارحم باہر کی طرف پلٹا، کیونکہ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ غصے میں گاڑی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ عائشہ، ایک عرصے تک مجھے پاگل بنائے رکھا تم نے، اب تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تاریخ اپنا آپ ایک بار پھر سے دہرائے گی، اور اب کی بار اذلان کا اوپر کا ٹکٹ کٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ ہادی، ہائے ہادی اسپیکنگ۔ ہادی نے چہکتے ہوئے، عمر 24 سال ہے، رنگ گورا ہے، دماغی توازن درست نہیں ہے، جس کو بھی ملے پلیز رکھ لیں ہم غریبوں پر احسان کر کے۔ علی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوئے بے غیرت جی، کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایک تو کال بھی میں نے کی، اوپر سے تو میری ہی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ ہادی نے غصے سے کہا۔ جاہل انسان، تیرا نمبر تیرے نام اور تھوبڑے سے سیو ہے میرے موبائل میں، اس لیے یہ ہادی اسپیکنگ والی چول نہ مارا کر۔ اب بول، کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا؟ علی نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ ایک تو وہ پہلے اذلان کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، اوپر سے اسے ہادی پر بھی غصہ تھا، جس نے پورے ہفتے کے بعد کال کی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے تو ناراض ہے، پر یار اتنی میٹنگز تھیں، میں تو ایک ہفتے سے سو بھی نہیں پایا۔ میں نے وضاحت مانگی جو تم دونوں کے دل میں آئے کرو، مطلب؟ ہادی نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ یار اذلان، علی اپنی ٹون میں واپس آیا۔ کیا ہوا اذلان کو؟ ہادی فکر مند ہوا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں وہ جس کے ساتھ ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گا۔ کیا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ فجر کے ساتھ یار۔ فجر کا نام سنتے ہی ہادی کا موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ لاہور کب آیا؟ ہادی کو فکر ہوئی۔ کل، علی نے مختصر جواب دیا۔ کل آیا اور آج فجر کے پاس ہے، کوئی زیادہ فاسٹ سپیڈ نہیں اس کی، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی، میری جان سوکھ گئی ہے یار، تجھے ایڈونچر لگ رہا ہے، سب کچھ نہیں کرے گا اس کے ساتھ، وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ وہ اور محبت کو نفرت تک پہنچتے صدیاں لگتی ہیں، اس صدی میں تو مجھے یہ ممکن نہیں لگتا۔ تو ریلیکس رہ، میری کل کی فلائٹ ہے، پھر ملتے ہیں۔ اوکے چل پھر بائے۔ ہادی سے بات کر کے وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اترو نیچے، اسے حکم ملا تھا۔ نہیں اتروں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید شدت سے بند کی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور دوسری سائڈ جا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا اور بازو سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکلا۔ درد سے اس کے چہرے کے زاویے بدلے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولو، نیا حکم ملا۔ نہیں، اس نے شدت سے کہا تھا۔ فجر، میرے ضبط کو مت آزمایا کرو، اس نے اس کے بازو میں اپنی انگلیاں دھنساتے ہوئے غصے سے کہا۔ فجر نے آنکھیں کھولی تھی اور یہ دیکھ کر اس کے دل نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ شاہ ہاؤس کی انٹرسٹ پر کھڑی تھی۔ بخش دیا آج تمہیں اذلان حیدر شاہ نے، صرف اور صرف انا بی کی وجہ سے۔ پر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھ رہا تھا اور وہ الٹے قدم چلتے پیچھے گاڑی کے دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتا بوجھل لہجے میں بولا۔ یار کو دیدہ خمار سے اوجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے۔ اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ آخری لائن کو دوبارہ ریپیٹ کرتے خمار لہجے میں کہتے اس نے، اس کے وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ جب اس نے چھوڑا تو وہ دانتوں اور ہلکے رشتے خون کے واضح نشان تھے۔ امید ہے یہ پہلی ملاقات تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ اس کے جسم سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اذلان ابراہیم شاہ اپنی مہنگی سے مہنگی اور بے ضرر سی چیز بھی کسی کی دسترس میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوئی جرت بھی کرتا ہے تو اذلان ابراہیم شاہ اس کی دنیا کو تہس نہس کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ وہ اسے اپنی انگلی اٹھاتے وارن کر رہا تھا، چاہے اس کی مہنگی چیز میں میرا کوٹ ہی کیوں نہ ہو اور بے ضرر چیز میں فجر ابراہیم شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ گاٹ اٹ۔ آگے بڑھ کر اس نے فجر کی پیشانی چومی، اس میں پیار تھا، مان تھا، خوف تھا، حفاظت تھی، اور اسے بے ضرر کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس سارے منظر کو انابی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے واضح دیکھا تھا۔ وہ فجر کو بحفاظت چھوڑ گیا تھا۔ وہ آج بھی انہیں 5 سال پرانا مغرور روٹھا بچہ لگا۔ ان کا دل کر رہا تھا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے بے حد ناراض ہے۔ انا اور محبت تو ازل سے دشمن ٹھہرے۔ انا کی شکست ہی محبت کو جاں بخشتی ہے، اور اگر انا جیت جائے تو محبت کے وجود کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ انہوں نے دل سے سوچا تھا، ان کے بچے انا اور محبت کی جنگ میں جل رہے تھے۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی اندر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، جس غرور کانفیڈنٹ کو اوڑھ کر وہ گھر سے نکلی تھی۔ انابی کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لڑکھڑاتے قدم چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انابی کو اس کی چال سے خوف آیا تھا۔ ایک ایسی ہی رات تھی جب ان کا بیٹا حیدر شاہ ایسے ہی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو کر ٹوٹے ادمرے بوجھل قدموں سے باہر نکلا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا تھا۔ فجر کی چال اور حیدر شاہ کی چال میں انہیں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ دونوں اپنے پیاروں کی دی ہوئی تکلیفوں کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک بیٹا تھا، ایک پوتی، دونوں کے حصے میں آئی تکلیف ایک جیسی تھی۔ ایک واپس نہیں آیا تھا، اس نے واپسی نہیں کی تھی، سب سے روٹھ کر منو مٹی تلے جا سویا تھا، اور ایک اس رستے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ انابی کی نظریں ڈبڈبا گئی تھی اس کی شکستگی دیکھ کر۔ ایک پل میں وہ ان کے دل کو کھینچ پڑی تھی، بے ساختہ ان کا ہاتھ دل پر گیا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے من کے بھاری قدم اٹھاتی اس کے کمرے کے پاس رک گئی تھی۔ ہمت کر کے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھا، مگر دروازے نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑی رہی اور دل نے شدت سے چاہ کی اس کی آواز سننے کی، مگر اندر سے آواز نہیں آئی تھی۔ انہیں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتی دوسری چیز لانے کے لیے، انہیں اس کی چیخ سنائی دی تھی، اور پھر چیزوں کو اٹھا اٹھا کر گرانے کی آوازیں۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ فجر نے اپنے وعدے کی لاج رکھی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی حرام موت نہیں مرے گی۔ کاش ایسا ہی ایک وعدہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی لے لیا ہوتا۔ ان کی لاچارگی، شکستگی اور بیٹے کو گلے لگانے کی خواہش ان کی آنکھوں سے بہتے پانی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیسی قسمت تھی، خدا نے 2 بیٹے دیے تھے۔ ایک نے حرام موت کو گلے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا، اور دوسرا وہ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ نہ زندوں میں اس کا شمار ہوتا، نہ مردوں میں۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ساری رات خود سے لڑے گی، اسے خود کو سنبھالنے میں وقت چاہیے تھا، اور وہ اسے وقت دے آئی تھی۔ آہذی کاش تم اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ دو، کاش تم جو 5 سال پہلے ہوا وہ بھول جاؤ۔ تم دونوں کی انا کی جنگ نے، بدلے کی جنگ نے تم دونوں کو بہت نقصان پہنچانا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان تم لوگوں کی محبت کا ہوگا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے اسے گھنٹہ ہو چکا۔ ڈرائیور اسے لینے آیا تھا، وہ اسے منع کر چکی تھی۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا انتظار کر کر کے، بس نہیں چل رہا تھا کہ انتظار کروانے والے کا سر پھاڑ دے۔ 10ویں بار وہ کال ملا رہی تھی، اور ہر بار کی طرح نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ گرمی اور کچھ غصہ اس کے چہرے کی لالی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کیب کروانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک گاڑی اچانک سے رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اب اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔